بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بارو ویلاگ میں خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہفتے میں 4 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 4 دن چھٹیاں ہوں گی۔ لاہور بند ہے 4 دن کے لیے، اور اس میں مارکیٹیں، بازار اور سرکاری ادارے، سکولز، یہ سب بند ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسمیاتی ایمرجنسی لگاتے ہوئے جو سموگ ہے اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، آنکھوں کی، سانس کی، گلے کی۔ تو اس وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو لاہور ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہروں میں اس کا نمبر 1 ہے۔ تو اور بھی اقدام انشاءاللہ تعالی کر رہے ہیں، جیسے عدالت نے ابھی فیصلہ دیا کہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ ذمہ داران ہوں گے اگر کسی علاقے میں فصلوں کی باقیات جلائی گئی یا بند روڈ پہ جو ٹائروں کے کارخانے ہیں وہاں ٹائر جلائے گئے، تو ڈپٹی کمشنرز جو ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کی ایکسکیوز بھی نہیں لی جائے گی۔ ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم برخاست کریں گے، اور ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا کہ آپ قانون نافذ کرنے والے باقی اداروں کے ساتھ مل کر ان معاملے کو دیکھیں۔ تو ایک تھوڑی مجھے نظر آتی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر اس معاملے میں تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ نظر آیا مجھے۔ تو برکف ایک اچھا کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی ہم درخواست کریں گے کہ یہ 3-4 دن گھروں میں رہیں ہیں، کیونکہ ہے موسم اس طرح کا۔ آج مسلم لیگ ہاؤس میں MQM کا وفد نے میاں نواز شریف سے اور ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر کے ساتھ میٹنگ کی۔ کل شہباز شریف صاحب نے فون کر کے MQM کو مدعو کیا تھا، اور آج MQM کا وفد جس میں سارے سرکردہ لیڈر شامل تھے وہ آج لاہور پہنچے مسلم لیگ ہاؤس، اور وہاں میاں نواز شریف سے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی خواجہ سعد رفیق کے ساتھ، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ اگلا الیکشن جو ہے، جو الیکشن آ رہا ہے، یہ ہم نے مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کراچی میں، حیدرآباد میں اور اندرون سندھ میں MQM اور نون لیگ جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑے گی، اور باقی جو اور وہاں پہ گروپس ہیں، GDA ہے، آزاد ہیں، اور کافی سارے گروپس ہیں، وہ گروپس بھی آہستہ آہستہ نون لیگ اپنے توسط سے، MQM کے توسط سے اور دوسری پارٹیوں کے توسط سے ملائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی آپ کو سندھ میں تنہا نظر آئے گی۔ تو یہ ایک مکمل سیاسی موومنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے باقی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف الیکشن جو ہے نا وہ لڑا جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے 10 سالوں میں 1 پارٹی رول کرے گی، کیونکہ اتنے بندوبست جو کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر یہ مطلب دخل اندازی دوسرے لوگوں کی، دوسری پارٹیوں کی، یا نون لیگ کو کام کرنے میں رکاوٹ ڈالنی، کیونکہ یہ کولیشن فورسز، یہ سب مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ آگے پیچھے کو معاملہ ہوا تو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا معاملہ سیٹ ہے۔ اور دوسرا، جنہوں نے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے 10 سال، اور 10 سال انہوں نے ایک معاشی پروگرام دے کے اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ کھول لیے ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ پہ، ہر کارنر پہ جو ہے نا وہ معاملات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بلوچستان باب پارٹی کا سربراہ راتوں رات تبدیل ہو گیا،
یہ بھی آنے والے دنوں میں بندوبست ہیں. تو اگر نون لیگ ظاہر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن چلیں ہم مثال کے طور پر بات کرتے ہیں، نون لیگ جو ہے اکثریتی پارٹی بن جاتی ہے پورے ملک میں اور پنجاب میں بھی آف کورس، تو جو مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے تو پھر سینٹ بھی گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار جو ہے نا وہ کچھ اور طرح سے تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم تھوڑے ہیں یا ہمارا جو نظام ہے اس وقت صرف سندھ تک محدود ہے، تو پاکستان کے جو کی آئینی عہدے تھے ان کے اوپر انہوں نے کنسنٹریٹ رکھا، بجائے اس کے کہ نظر آنے والے شو باز والے معاملے وہ کرتے. وہ شروع سے ہی انہوں نے نا آئینی طور پہ جو عہدے تھے نا ہم ان کے اوپر انہوں نے معاملہ رکھا، تو اب اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ محروم آنے والے ہیں. تو باقی رہ گئی تحریک انصاف، تو اب اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، جو ایک چیز ہونی نہیں ہے تو پھر بار بار اس کا ذکر کر کے ویورز بڑھانے کے لیے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ آج یہ ہو گیا، صبح یہ ہو گیا، دوپہر کو یہ ہو گیا، شام کو یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، شاید میرا تعلق رہا ہے کسی زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ، تو تھوڑا سا وہ دھیان رہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جن کا ان کو سب سے زیادہ گمان تھا اور انہوں نے ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو چلایا اور باقاعدہ جو ہے وہ بندے ہائر کیے اور ہائر کر کے وہ ایک سرکل انہوں نے بنایا سوشل میڈیا میں، کس طرح سے ویڈیوز کو پھیلایا جاتا ہے اور کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے. تو ہم لوگ جب اس زمانے میں، وہ آپ دیکھتے ہوں گے میری میموری میں بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، انہی دنوں میں تحریک جو ہے وہ عروج پر تھی اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ میموری کے طور پہ اور ہسٹری کے طور پہ میں شیئر کرتا ہوں. اور باقی یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے یا کوئی ایسی بات ہے. دیکھیے میں تو ان کے ساتھ تھا، نقصان تو انہوں نے مجھے پہنچایا ہوا ہے. پارٹی سے تو میاں اظہر صاحب نے اسپیشل عفیف صدیقی صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ خالد بارو کا نوٹیفکیشن کینسل کرو، کیونکہ میں ان کے معاملوں میں نہیں آتا تھا. یہ مجھے بلاتے تھے، میں نہیں جاتا تھا وہاں پہ، کیونکہ میں وہاں دیکھتا تھا یہ 18-20 سال کے لڑکے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور جو بزرگ ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے ساری زندگی، جو پورے اپنے علاقے کے معتبر لوگ ہیں، نمائندگی کرتے ہیں اور 50-100 آدمی ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، ان کی یہ عزت نہیں کر رہے. تو میں تو سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ بھائی چکر کیا ہے، پھر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. الیکشن لڑنے کے لیے، ووٹوں کے لیے تو انہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو تو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو تو ضرورت تھی اور معاملہ کرنے والوں کی. وہ تو جب گیٹ پہ لات ماری ہمارے ایک یوتھ والے بچے نے، تو دوسرے دن خان صاحب نے اس کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لیا. میں وہ تصویر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ خان صاحب اگر تو محنت، ایمانداری اور یہ ایسی چیزیں جو آپ فرماتے تھے وہ امپورٹنٹ ہیں، تو پھر تو جناب میرا اگر پہلا نہیں تو دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر تو بنتا تھا. میں اس لسٹ میں شامل تھا جو آپ کے سیکورٹی والوں نے بنائی تھی. پورے ملک سے پہلے 40 آدمیوں کی لسٹ، پھر 20 آدمیوں کی لسٹ بنی ان ورکروں کی جنہوں نے آخری دم تک اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس میں آپ کا یہ خادم بھی شامل تھا. ان 20 لوگوں میں یہ ورکر بھی شامل تھا. لیکن آپ نے کبھی کسی سیاسی ورکر کو نہیں بلایا، کسی ایمانداری سے محنت کرنے والے کو نہیں بلایا. آپ کی خاطر کہاں سے شروع ہوئے اسلام آباد لاک ڈاؤن سے اور نیازی چوک کی سڑکوں تک لیٹ گئے ہم. آپ نے کبھی خالد بارو کو نہیں بلایا تھا. آپ نے بلایا اس کو جس نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کو ٹانگ ماری تھی. آپ نے بتانا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ ہیرو ہوں گے، ہمارے جیسے لوگ ہیرو نہیں ہوں گے. ان کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. پارٹی کو بنائی ہی نہیں ہے آپ نے، چلانی تو دور کی بات ہے. آج آپ اندر ہیں، آپ کی پارٹی کہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پارٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. محترم، آپ ایک لفظ فرماتے تھے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کے میں صرف یہ چاہتا ہوں
کہ اللہ مجھے